تھا۔ آج میں آپ لوگوں کو امام علی علیہ السلام کے 8 صحابی تھے جو امام علی علیہ السلام کے تھے، لیکن کربلا میں امام حسین کے ساتھ شامل تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کو عرض کروں گا کہ کیسے کیسے امام علی کے صحابی تھے، کس طرح سے انہوں نے امام حسین کی اس تحریک میں خود کو شامل کیا۔ یہ آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہم اور آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ اصحاب امام علی نے کیا کردار نبھایا ہے امام حسین کی اس تحریک کو باقی رکھنے میں۔ حضرت سعد بن حارث خزائی امام علی کے صحابیوں میں سے ہے۔ یہ شخص حضرت سعد پہلے غلام تھے، مولا علی کے غلام تھے۔ مولا علی کی تربیت میں رہ کر یہ غلام مولا کا صحابی بنا، مولا سے تربیت دی، مولا سے اخلاق لیا، اور اتنا اس نے اپنے پوزیشن کو آگے لایا کہ صحابی کے بعد مولا نے اس کو کوفے کا تھانے دار بنایا۔ اس کے بعد مولا نے اس کو، ان کا علم، ان کی فکر، ان کی آئیڈیالوجی اتنی آگے بڑھ گئی، یہ شخص اتنا باوفا، یہ شخص اہل بیت سے اتنا نزدیک، یہ شخص امام علی سے اتنا نزدیک کہ امام علی نے ان کو آذربائیجان کا صوبیدار بنایا۔ اس پوزیشن کے شخص ہے، یعنی اب اصحاب امام حسین میں آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف کچھ لوگ ہوں گے جو امام حسین کی محبت میں آئے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے پوسٹ پر جنہوں نے حکومتیں چلائی ہیں، جنہوں نے سیاستیں چلائی ہیں، جنہوں نے دنیا کو دکھایا ہے، علی ابن ابی طالب کی خلافت میں اپنے عہدے کو سنبھالا ہے، ایسے ایسے صحابی امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ اور جب امام علی شہادت پر فائز ہوئے پھر امام حسن کے صحبت میں رہے، امام حسن کے شہادت کے بعد امام حسین کے صحبت میں رہے، اور یہ صحابی امام حسین کے ساتھ مکے سے عراق کی طرف، عراق سے آج کے دن یہ صحابی پہنچے ہیں کربلا میں، اور کربلا میں جو سب سے پہلے حملہ ہو کے شہید ہوئے ہیں ان میں یہ صحابی امام علی تھے جو شہادت پر فائز ہوئے۔ یہ شخص تو جوانوں کبھی یہ تصور نہ کریں کہ اصحاب امام حسین میں کیسے کیسے لوگ آئے تھے، غلام تھے لیکن اپنے عقیدے کی بنا پر، اپنے فکر کے بنا پر، آئیڈیالوجی کے بنا پر، یہ تو مکتب اہل بیت ہے نا، یہاں غلام کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے، یہاں غلام کو غلام رہنے نہیں دیتا۔ تو یہیں سے ہم اور آپ کو ایک درس لینا ہے کہ اپنے جامعے میں موجود کمزور طبقے کو کمزور رہنے نہیں دینا ہے، بلکہ اس کمزور طبقے کو علم کے ذریعے، مال کے ذریعے، فکر کے ذریعے، عقیدے کے ذریعے، معنویات کے ذریعے، نصیحتوں کے ذریعے اتنا ابھارنا ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے جامعے کا یا گورنر بن جائے یا بڑے پوسٹ پر آ جائیں۔ اس طرح تربیت کرنے کے ہم اور آپ کو بھی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہم اور آپ کو بھی ایک ایسی تحریک میں شامل ہونا ہے جو پورا یونیورسل ہے، یعنی امام زمانہ کی تحریک ایک خاص جغرافیہ سے، ایک خاص زمانے سے مخصوص نہیں ہے۔ امام زمانہ کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی، تو جب پوری دنیا پر امام کی حکومت ہوگی تو پوری دنیا پر حکومت کرنے والوں کا علم بھی بڑھنا چاہیے، تجربہ بھی بڑھنا چاہیے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ یہ تھے امام علی کے صحابی، اور ایک صحابی مولا امام علی کے تھے حضرت عمار ابن ابی سلامہ حمدانی، الدالانی بھی ان کو کہا گیا ہے، انصاری تھے۔ یہ بھی کوفے کے تھے، حمدان علاقے کے قبیلے کے رہنے والے تھے، بڑے شجاع، بڑے بہادر۔ امام علی کے ساتھ انہوں نے جنگ نہروان میں، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں شرکت کی ہے، یعنی امام علی کے صحبت میں رہے ہیں، امام علی کے قدم قدم پر جنگوں میں ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جو شخص امام علی کے سائے میں رہے ہوں، امام علی کے تربیت میں رہے ہوں، امام علی کے لشکر میں رہے ہوں، ان کا تجربہ کتنا ہوگا، ان کا علم کتنا ہوگا، ان کی فکر کتنی اونچی ہوگی۔ تو ایسے لوگ اگر کربلا کے میدان میں ہوں تو کربلا کی تحریک ابدی کیوں نہ ہو۔ یہ شخص امام علی کے ساتھ جب جنگ جمل میں جا رہے تھے تو انہوں نے امام علی سے سوال کیا، مولا ہم جو جمل میں جا رہے ہیں، آپ جمل میں اپنے مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، یعنی یہ شخص بتاتے ہیں کہ اگر ہم اور آپ کو کچھ بھی سوال ہو، کوئی بھی ذہنی ڈاؤٹ ہو تو وقت کی امام سے پوچھو، مولا آپ مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو یہاں پہ
واقعاً شان علی ابن ابی طالب ہے یہ جملہ کہ مولا نے نہیں فرمایا اے میرے دوست، اے میرے صحابی یاد رکھو میں جا رہا ہوں تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا، ان کا گردن اڑا دوں گا، نہیں، بلکہ مولا فرماتے ہیں میں جاؤں گا، پہلے ان کو اطاعت الہی کی طرف دعوت دوں گا، پہلے ان کو دین کی طرف بلاؤں گا، پہلے ان کو اسلام کی طرف بلاؤں گا، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو ٹھیک، لیکن اگر دین کے اوپر دینی تبلیغ، دین کی طرف بلانے کے بعد، توحید کی طرف بلانے کے بعد تب بھی اگر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تب ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اس کے بعد یہ حضرت عمار بتاتے ہیں مولا تو اب مجھے بھی اپنا عقیدے کا اظہار کرنے دیجئے، مولا اگر وہ لوگ پھر آپ سے اتنے سب حجتیں تمام کرنے کے بعد آپ سے جنگ کرنے آئیں گے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ فاتح خیبر پر یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ صحابی بھی امام حسین کے ساتھ، امام علی کے شہادت کے بعد پھر امام حسن، امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں خود کو پہنچائے اور مولا حسین کے اصحاب اور انصار میں شہید ہوئے۔ تو ان کے بارے میں کوئی خاص ڈیٹیل کہ کس طرح شہید ہوئے ذکر نہیں ہوا ہے، یہ سب راویوں نے ہم لوگوں تک نہیں پہنچایا ہے، لیکن یہ شخص بھی کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ اور آخری صحابی، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، وہ یہ کہ حضرت ابو سمانہ سیداوی یا سادائی انصاری، ان کے 3 القاب ذکر کیے گئے ہیں، یا سیداوی، ابو سمامہ سیداوی یا ابو سمامہ سادائی انصاری۔ یہ شخص بھی امام علی کے اصحاب میں سے ہے۔ امام علی کے ساتھ کئی جنگوں میں انہوں نے بھی شرکت کی ہے، امام علی کے ساتھ زندگی کی ہے، امام علی کے تربیت میں رہے ہیں، لیکن امام علی کی شہادت کے بعد، کیونکہ تاریخ ایک صحابی کے ہم لوگ پورے ڈیٹیل میں جائیں گے تو طولانی ہو جائے گا۔ یہ قبیلہ حمدان جو کوفے میں ہے وہاں سے ان کا بھی تعلق ہے، لیکن جیسے ہی ان کو یہ خبر ہوئی کہ معاویہ مر چکا ہے اور یزید اس کی جگہ پہ آیا ہے، تو یہ پہلا شخص ہے، حضرت ابو سمامہ یہ پہلا شخص ہے کہ انہوں نے کوفے کے سارے شیعوں کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے حضرت سلیمان سرد خزائی کے گھر، حضرت سلیمان بھی اس دور کے کوفے زعیم شخصیتوں میں، بہت عظیم شخصیتوں میں ان کا شمار ہے، جنہوں نے توابین کی جنگ کو وجود میں لایا ہے امام حسین کے شہادت کے بعد۔ یہ شخص ان کے گھر میں سب کو بلایا، بلانے کے بعد کہا دیکھو معاویہ مر چکا ہے اور اب اس کی جگہ یزید جیسا فاسق اور فاجر آ چکا ہے، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے، آؤ ہم سب خط لکھتے ہیں، مولا حسین کو بلاتے ہیں۔ تو اس پوری میٹنگ کے وجود میں لانے والا یہ شخص ہے ابو سمامہ۔ حضرت ابو سمامہ نے جب یہ پورے کوفے والوں کو جمع کر کے خط لکھوایا، خط لکھنے کے بعد کہا اب تم لوگوں کا خط لے کر میں جاتا ہوں مولا کے پاس۔ مولا کا خط لے کر آئے، مولا سے مکے میں ان کی ملاقات ہوئی، مولا نے کو خط دیا، خط دینے کے بعد خط میں کیا ہے، مولا آپ آ جائیے۔ انہی کی دعوت پر حضرت مسلم کو بھیجے ہیں مولا نے۔ جب حضرت مسلم کوفے میں تشریف لائے تو یہ حضرت ابو سمامہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، ان کی مدد کی۔ اور یہ شخص اسلحہ جمعوری میں، اسلحہ کے بارے میں بڑے مہارت تھے، جنگی اسلحہ کو خریدنے میں کہ کون سے کس کام آئے گا، کون سا زرہ کس کام آتا ہے، تیر کس کام آتا ہے، نیزہ کس کام آتا ہے، بڑے تجربے کا مالک۔ تو انہوں نے ان کو خزانچی بنایا، اسلحہ جمع کرنے پر مامور کیا۔ حضرت مسلم نے حضرت ابو سمامہ کو، اتنا با تجربہ کار شخص ہے یہ، اور آگے بڑھے، پورے کوفے کا جریان آپ کے ذہن میں ہے کہ حضرت ہانی کو جب پکڑ کے لے گئے تو حضرت مسلم نے حکم دیا کہ دیکھو تم لوگ مل کر دارالعمارے پر حملہ کرو۔ تو ان میں بنی تمیم اور قبیلہ حمدان کے پورے ان 2 گروہوں کے سربراہی حضرت ابو سمامہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابو سمامہ ان کے سربراہی میں لے آیا حملہ کے لیے، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، لیکن نہیں پتا ان کے ہی لوگوں نے، ان کے ہی قبیلے والوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، اور بے وفائی کے بنا پر یہ تنہا رہ گئے اور اپنے قبیلے میں روپوش رہے۔ چونکہ حضرت ہانی کو بھی پکڑ لیے، حضرت مسلم کو بھی شہید کر دیے، اب انہوں نے اپنے کو مخفی رکھا۔
معافی رکھا تاکہ ابن زیاد کی شر سے بچ جائے، اور شر سے بچ بھی گئے۔ بالآخر جب ان کو پتہ چلا کہ مولا حسین مکہ چھوڑ کر عراق کی طرف آ رہے ہیں تو نافع بن ہلال کو لے کر یہ لوگ آئے ہیں کربلا میں مولا سے ملنے۔ تو یہ شخص ہے۔ اب یہ شخص جب کربلا میں پہنچے تو کوفے کے عظیم شخصیتوں میں سے ہیں نا، بڑے جانکار ماہر شخصیتوں میں سے ہیں، سب جانتے ہیں کہ کوفے کے کون لوگ کیسے ہیں۔ تو مولا کے ساتھ کربلا میں موجود ہیں۔ اب لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا امام حسین کی طرف، تو جب اس نے دیکھا تو مولا سے فرمایا مولا یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ جو آ رہا ہے مولا آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، لیکن یہ جو شخص آ رہا ہے یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کا نام شعبی ہے، یہ خونخوار ہے، یہ دھوکے باز ہے، مولا آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کو روک لوں۔ یہ شخص آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کے کہتا ہے اے شعبی کیا کام ہے؟ وہ کہتا ہے میں عمر سعد کا قاصد ہوں، حسین ابن علی کے لیے میرے پاس پیغام ہے۔ حضرت ابو ثمامہ کہتے ہیں تو اگر یہ ہیں تو تیرے تلوار مجھے دے دو تب جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں تلوار کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا۔ تو اچھا ٹھیک، تو تمہارے تلوار کے قبضے پر میرا ہاتھ رکھنے دو تب میں تجھے جانے دوں گا مولا کے پاس۔ وہ کہتا ہے تیرے ہاتھ بھی میں اپنے تلوار کے قبضے پر نہیں رکھ سکتا۔ تو حضرت ابو ثمامہ کہتے ہیں تو اچھا تو یہ بتا کہ تیرا پیغام کیا ہے، میں تیرا پیغام لے کر میرے مولا کے قدموں پہ جاؤں اور مولا سے مولا کا پیغام لے کر تجھے لاؤں؟ تو کہتا ہے وہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ تو جب یہ کہتے ہیں تو ابو ثمامہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے اگر ایسا کہا ہے تو یاد رکھ تو میں تجھے جانے بھی نہیں دوں گا مولا کے پاس، اس لیے کہ مجھے پتا ہے تو خونخوار بھی ہے، تو ذلیل بھی ہے، تو فاسد بھی ہے، تو فاجر بھی ہے، تو ظالم بھی ہے۔ بس یہ کہہ کر للکار دیتا ہے تو وہ شخص وہیں سے واپس چلا جاتا ہے اور مولا تک یہ آنے نہیں دیتا۔ تو اس طرح کے جوان تھے، اس طرح کے صحابی تھے کہ جنہوں نے ہر موقع پر جب بھی چاہا امام حسین اور اصحاب حسین سے اپنے آپ کو سب سے پہلے ان کے راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی۔ اب روز عاشور آیا، روز عاشور کے دن یہ شخص ہے، وقت نماز ہے، آگے بڑھے مولا وقت نماز ہے، لیکن مولا میں آگے جانا چاہتا ہوں، لیکن مولا دل میں حاجت ہے۔ وہ حاجت یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس نماز کا ثواب مجھے مل جائے۔ مولا فرماتے ہیں بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تو نے ایسے موقع پر نماز کو یاد کیا ہے، خدا تجھے نمازیوں میں شامل کرے۔ عزیز جوانوں، بزرگوں، یہ شخص میدان میں آئے، نماز پڑھی مولا کے ساتھ، نماز پڑھنے کے بعد مولا سے اجازت دی، مولا مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ شخص میدان میں آئے، مولا علی کے سپاہیوں میں تھے، بڑے شجاع تھے نا، میمنہ کو میسرہ پہ پلٹایا، میسرہ کو قلب لشکر پہ پلٹایا، اتنی جنگ کی، کئی دشمنان اہل بیت کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب یہ شخص اپنے چچا زاد بھائی سے روبرو ہوئے تو اس کے چچا زاد بھائی نے ہی ان کو شہید کیا۔ تو دیکھیے آپ کربلا کے میدان میں کیسے کیسے لوگ تھے، ایک ہی خاندان کے لوگ، ایک حق پہ ایک باطل پہ۔ یعنی حضرت ابو ثمامہ کا قاتل اس کا چچا زاد بھائی قیس ہے، قیس بن عمر، جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے۔ یہ پہلا صحابی ہے جو حضرت حر سے پہلے شہید ہوئے۔ تو اس طرح انہوں نے دین کو ہم لوگوں تک پہنچایا ہے جوانوں۔ تو اصحاب امام حسین میں معمولی کریکٹر کے لوگ نہیں تھے، ان کے کردار بہت عظیم ہے، ان کی فداکاری، ان کی بصیرت، ان کی قربانی بے انتہا زیادہ ہے۔ تو اب ایسے روز میں ہمارا آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود کو پہچانیں کہ مولا اگر یہ اصحاب و انصار انہوں نے اتنے پرآشوب دور میں مولا حسین سے خود کو، مولا حسین پر اور اصحاب حسین پر خود کو فدا کیا ہے، تو مولا ہمیں بھی توفیق دے دے کہ ہم خود کی اصلاح کر سکیں۔